میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ فرزند واڑی، فرزند پورو، فرزند کرس، فرزند گون، فرزند بلغار، فرزند تھلے، فرزند کھرکو، فرزند سرنگ، ہم سب کے امیدوں کا محور شیر گمچھے جناب رضا الحق مدنی نواز شریف کا جو سپاہی، ایک نعرے کے ساتھ میں آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر رضا الحق مدنی صاحب، رضا الحق مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ نہ صرف حلقہ نمبر 1 کے لیے تاریخی دن ہے، بلکہ حلقہ نمبر 1 کے نوجوانوں کے لیے، حلقہ نمبر 1 کے ان مایوس لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمارے حلقے کی جو معروضی سیاست ہے، ہمارے یہاں پہ جو بگوروں کی سیاست ہے، ہمارے یہاں پہ نظریات بیچنے والوں کی سیاست ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی آج الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیروں نے غلط ثابت کیے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جب ہم پارٹی چھوڑ کے جائیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حالت بھی پیپلز پارٹی جیسے ہوں گے۔ آج الحمدللہ کھرکھو سے ہمارے بہت ہی بزرگ رہنما فدا حسین زیدی نے اس بات کو غلط ثابت کیا، اور بلغار سے مردم خیز سرزمین بلغار کے عظیم لیڈر جناب ایڈوکیٹ مقبول صاحب نے اس بات کو غلط ثابت کیا، اور سرزمین غواڑی کھورو اور تحصیل غواڑی کھورو کے غیور نوجوانوں نے اور تحصیل کرس گون کے غیور لوگوں نے جب ہمارے ساتھ عہد کیا کہ آپ آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ ہمارے جوان، بوڑھے، مرد، خواتین و حضرات اور سب سے بڑھ کر جو ہماری یوتھ ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور آج الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری محنتوں کی لاج رکھی، اور آج ہمارے خصوصاً نظریاتی کارکنوں کو انہوں نے کنسیڈر کیا، اور اس بات کا بھی میں برملا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب احسن اقبال صاحب کا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے بعد قائد عوام، قائد پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریاتی ورکروں کو نہ صرف حلقہ نمبر 1 گانچھے نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے اپنے نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون حقیقی ورکروں کی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کے اندر جس کا نعرہ ہی تعمیر و ترقی ہے، جس کا نعرہ ہی ڈیولپمنٹ ہے، جس کا نعرہ ہی پورے علاقے کو اٹھانا ہے، تو انہوں نے آج ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف رضا الحق کو ٹکٹ نہیں دیے بلکہ اس حلقے کی پوری جو نظریاتی ورکر ہے ان کو ٹکٹ دیے ہیں۔ آج میں آپ سب کا مشکور اس لیے ہوں کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دن ہمارے کوئی ریلی نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے جذبوں کو، آپ لوگوں کے جوش اور ولولوں کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ جب یہ اعلان آپ کو جناب احسن اقبال صاحب کے منہ سے سننے کو ملا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی 3 شیروں کو، 3 شیر جو اس وقت اس حلقے کے اندر لوٹاکریسی کے خلاف لڑ رہے تھے، متحد تھے، منظم تھے، انہوں نے ان میں سے سب سے چھوٹے شیر کو منتخب کیا، اور اس پہ ہم پوری پاکستان کی لیڈرشپ کو، اور اس کے بعد قائد گلگت بلتستان اور جو امن کے ضامن ہے، ترقی کے ضامن ہیں، اور گلگت بلتستان کی پوری پاکستان ہی نہیں بلکہ بنا دی گئی اور نوکریاں جو میرٹ پہ دے دی گئی۔ آج وہی لوگ جو اس میکنزم کے اندر، اس پالیسی کے اندر ان کو جب کرپشن کا موقع نہیں ملا، اپنے پیاروں کو نوکریوں پہ لگانے کا موقع نہیں ملا، تو آج وہ یہ بلیم لگاتے ہوئے پارٹی چھوڑ چکے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر ون مین شو ہے۔ حالانکہ یہ میں خود اپنے آنکھوں سے 5 سال کے اندر دیکھ چکا ہوں کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کو حفیظ الرحمان کی گورنمنٹ نے
ایک ایسی پالیسی ترتیب تھی جس کے اندر یہ لوگ کوئی بھی بےایمانی کرنے سے قاصر رہے. آج یہ جتنے لوگ بھی لوٹے بن کے وفاق کے جو پارٹی کی طرف دیکھ کے چلے گئے ہیں, ان کو انشاءاللہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ صرف 3 مہینوں کے مہمان ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی سے غریب لوگوں کے کمر ٹوٹ چکی ہے, اور فیڈرل کے اندر ہر طرف احتجاجی جلسے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کو جنوری سے پہلے اس کو گرا دیا جائے گا, اور پاکستان میں اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ ہوگی. اور گلگت بلتستان کے اندر آپ گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے اندر اس غیور عوام جنہوں نے اپنے آنکھوں سے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, جن کو یقین نہیں تھا کہ جگلوٹس کردو روڈ بھی کسی بھی وقت بن سکتے ہیں, آج الحمدللہ ہم اسی روڈ پہ سفر کرتے ہیں. آپ ہزارہ موٹر وے کو دیکھ لیں جو تھاکوٹ پل تک الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اس حلقے کے اندر اس پورے ضلع کے اندر جو محرومیاں ہم نے دیکھی, آپ خضر کی مثال لیں, آپ دیامر کی مثال لیں, آپ ہنزا نگر کی مثال لیں, آپ بلتستان میں اسکردو کی مثال لیں, ہر جگہ ضلع بنا دیے گئے. لیکن یہ گانچے کا جو ضلع ہے وہ ابھی تک بہت بڑے پروجیکٹ سے محروم رکھا. یقیناً یہ مسلم لیگ نون کی کمزوری نہیں تھی, یہ ان لوٹوں کی کمزوری تھی, یہ ان نااہل لوگوں کی کمزوری تھی جن کی کمزور قیادت نے اس پورے ضلع کو محروم رکھا. آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جو ہم نے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے جذبے کو دکھایا لوگوں کے لیے, یہ صرف ٹریلر ہے. 4 دن بعد فلم نے چلنے انشاءاللہ 4 دن بعد ہم چلے جائیں گے جب پارٹی ہمیں ٹکٹ دے گی, اور وہ ٹکٹ جب ہم ڈغونی کے اندر سبمٹ کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو اس دن انشاءاللہ ہم پاور شو کریں گے. اور جو آج کا جو جذبہ ہے انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جذبہ نہ صرف گاڑی میں نہیں ہے, یہ جذبہ کورو کے اندر موجود ہے, یہ جذبہ کنیس کے اندر موجود ہے, یہ جذبہ ہریکون کے اندر موجود ہے, یہ جذبہ کیرس کے اندر موجود ہے, یہ جذبہ گون کے اندر موجود ہے, اور یہ جذبہ بلغار کے اندر موجود ہے, یہ جذبہ تھلے کے اندر موجود ہے. اور میں برملا کہتا ہوں کہ جو نمائندہ آج تھلے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے وہ تھلے کا ہے ہی نہیں ہے, اس کا قبلہ ہی ہمارے حلقے سے باہر ہوتے ہیں, تو میں اس کو تھلے کا ہی نہیں سمجھتا ہوں. اور آج میں تھلے کی یوتھ کو, تھلے کے عوام کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوٹوں کو ریجیکٹ کر دیں جس کو 2 دفعہ گورنمنٹ ملی, اور دونوں طرف ایک ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں جہاں پہ بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے, تھلے کے لیے کچھ نہیں کر پائے, ڈغونی کے لیے کچھ نہیں کر پائے, واڑی کورو کیرس گون کے لیے کچھ نہیں کر پائے. آج وہ اس نعرے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں کہ اگلے 5 سال میں نوکریاں دوں گا. جب نواز شریف کے دور میں, ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں تو کچھ نہیں کر سکا, تو اس نقلی تبدیلی کے دور میں تم کیا کر پاؤ گے؟ یہ انشاءاللہ وقت دیکھے گی. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوٹیکریسی کی سیاست ہے, جو باریوں کی سیاست ہے, کل میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پرانے جو سیاسی پاپی ہیں انہوں نے گلگت میں ڈیرے ڈالے, اور گلگت کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر پی ایم ایل این اپنی ٹکٹ کسی نظریاتی ورکر کو دیں گے تو پی ایم ایل این کی شکست یقینی ہے. اب ہمارے یوتھ دکھائیں گے انشاءاللہ کہ جیت کس کی ہوتی ہے. اس حلقے کے اندر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریاتی ورکر بستے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں قائدین موجود ہیں, اور انشاءاللہ اس حلقے کے اندر ہم نفرت کی سیاست کو, تعصب کی سیاست کو, سب کو ہم ختم کر دیں گے, اور انشاءاللہ یہ حلقہ ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں کے بعد ہم پورے عمائدین کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ ہم جب اپنے حلقے کے اندر پاور شو کریں گے, تو آج آپ لوگوں کا یہ جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج, حالانکہ ہم نے اطلاع بھی کسی کو نہیں دی, ہمارا پروگرام بھی نہیں تھا کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی پوری قائدین بیٹھے گی اس بات پہ, اور ہم اس حلقے کے اندر اس سیٹ کو ون کر کے دکھائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں جیت سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی, کیونکہ یہ پارٹی تعمیری پارٹی ہے, یہ پارٹی ترقی کی پارٹی ہے, اور یہ پارٹی ورکروں کی پارٹی ہے. یہ لوٹوں کی اور جاہلوں کی پارٹی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے, جہاں لوگوں کی ضمیروں کو بیچے جاتے ہیں.
تو یہ پارٹی اپنے ورکروں کو اور اپنے کارکنوں کا خیال رکھتی ہے، اور انشاءاللہ میں اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں جس طرح ہم نے واڑی اور کرس تحصیل کے لیے ڈٹ کر ہم نے مقابلہ کیا اور ان تمام سازشوں کو ہرا دیا آپ لوگوں کی طاقت سے، آپ لوگوں کی قوت سے، اسی طرح اس الیکشن کے اندر بھی آپ لوگوں کی طاقت اور قوت کے ساتھ ایسی پالیسی کرتی الیکشن کو جیت کے ہم ثابت کریں گے کہ یہ حلقہ نفرت کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس حلقے کے اندر تعصب کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس حلقے میں کرپشن کے لیے موقع نہیں ہے، اس حلقے کے اندر بھائی چارگی ہے، اتحاد بین المسلمین ہے، اور یہاں پہ ترقی کو، تعمیر کو، اور یہاں پہ جو غربت کے خاتمے کے لیے لوگ متحد ہیں، اور انشاءاللہ جو نفرت کے سوداگر ہیں، جو فرقہ پرستی کے سوداگر ہیں، ان کو ہم اس الیکشن میں دکھائیں گے کہ انشاءاللہ ان کی شکست مقدر بن چکی ہے۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مقابلہ ابراہیم صنائی سے نہیں ہے، میرا مقابلہ محمد جعفر سے نہیں ہے، وہ آلریڈی ہار چکے ہیں۔ ہمارا مقابلہ آزاد امیدوار مشتاق حسین کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نیا چہرہ ہے اس حلقے کے اندر، اور ہم بھی الحمدللہ اس حلقے کے اندر سیاست میں ہم نظریات کو لے کر وارد ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صنائی اپنے شکست پر مہر ثبت کر چکی ہے، محمد جعفر اپنی شکست کے خوف سے گلگت میں بلبلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم دکھائیں گے کہ اس حلقے کے غیور عوام اب جاگ چکے ہیں، کیونکہ جتنی آپ دونوں کی باریوں نے اس حلقے کو محروم رکھا، کسی کو بھی نہیں رکھا۔ جب بھی محمد جعفر کو موقع ملا کونسل کی سیٹ جا کے اوپر دے دیے، اور جب ابراہیم صنائی کو موقع ملا تو اس نے بھی اس حلقے کو محروم رکھا، جان بوجھ کے دونوں نے محروم رکھا، کہیں اس سیاست میں کوئی اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایمرج نہ ہو۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ تعلیم کا دور ہے، یہ ترقی کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہاں پہ آپ دونوں کی جو منافقانہ سیاست ہے یہ انشاءاللہ ہم دفن کر دیں گے، اور نوجوانوں کی قوت سے ہم دفن کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر